یہودیوں نے کیا پروپیگنڈا شروع کر دیا بھائی؟ گھٹاؤ. اب اس کے لیے انہوں نے جو حربے استعمال کیے وہ میں جلدی جلدی بتاتا ہوں, آپ نے اس کے الٹ چلنا ہے بالکل. پہلا حربہ انہوں نے استعمال کیا, نکاح کے رواج کو ختم کیا جائے, گرل فرینڈ سسٹم مارکیٹ میں لایا جائے. گرل فرینڈ جب ہوتی ہے تو کوئی سالہ ہوتا ہے, کوئی سسر ہوتا ہے, کوئی ساس, کوئی خاندانی نہیں ہوتا. اس کو جب چاہو چھوڑ دو. بیوی کو طلاق دینا آسان کام, بولو نا بھائی, 100 دفعہ کانپتا ہے آدمی, سالوں کا خیال آتا ہے, سسر صاحب کا خیال آتا ہے, یار وہ بندہ نہیں چھوڑے گا مجھے. ارینج میرج ہوئی ہے, باقاعدہ بھگا کے نہیں لے کر آئے, وہ شادی پہ اتنا خرچہ ہوا تھا, وہ ضائع ہو جائے گا, دوبارہ رشتہ ملنے میں مشکلات ہوتی ہیں, لوگ پوچھتے ہیں طلاق کیوں دی. گرل فرینڈ 100 رکھیں, 100 دفعہ چھوڑیں, کوئی بدنامی نہیں ہے معاشرے میں آپ کی. اور عورت کی تو بیچاری کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, مرد اس سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے مگر اس کو اس کی قیمت نہیں دیتا. اور بیوی جب گھر میں لاتا ہے تو مرد کے لیے اپنی خواہش پوری جب اس سے کرتا ہے تو اس کی اب بھاری بھرکم معاوضہ دینا پڑتا ہے, اس کو گھر دینا پڑتا ہے, گیس بجلی کا بل دینا پڑتا ہے مرد کو, اس کے بطن سے بچہ پیدا ہوگا تو اس کے سارے خرچے مرد کو اٹھانا پڑتے ہیں, اس کے رشتہ دار جب آئیں گے تو ان کا اکرام کرنا پڑتا ہے, سالوں کو چائے پلانی پڑتی ہے, سالیوں کے ساتھ اچھی طرح سے بات چیت کرنی پڑتی ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں. عورت کو عزت گرل فرینڈ بننے میں نہیں ملتی, بیوی بننے میں ملتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, نکاح کے رواج کو ختم کیا, گرل فرینڈ کے کلچر کو فروغ دیا, اور نام اس کو حقوق نسوانیت کا دیا کہ عورت پہ پردے کی پابندی نہیں ہے, عورت جب چاہے مرد سے بے محابہ بات کر سکتی ہے, اور خواتین کو ویکینسیز دی جائیں, جاب دلائی جائے. یہ جو مولویوں نے عورتوں کو گھروں میں بند کیا ہوا ہے, یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. تو نام کیا استعمال کیا گیا, عورت کے حقوق, مگر برباد کون ہوئی ہے, عورت برباد ہو گئی. گھر کو قید خانہ کہہ دیا, حالانکہ گھر قید نہیں ہے. قرآن نے گھر کو قلعہ کہا ہے جس میں حفاظت ہوتی ہے. قلعے کے اندر لوگ قید نہیں ہوتے, فوج محفوظ ہوتی ہے. تو گھر عورت کے لیے کیا ہے, حفاظت کا ایک حصار ہے جہاں وہ محفوظ ہے. تو گھر کو کیا کہہ دیا, قید خانہ. تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ خواتین کے حقوق پہ نام پہ جو ہے نا خواتین کی جو حقوق کی پامالی کی ہے. تبھی یورپ اور امریکہ میں اسلام قبول کرنے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے, کیونکہ وہ جب کتابوں میں پڑھتی ہیں تو اسلام دہشت گردی کا مذہب نظر آتا ہے, لیکن جب حقیقت میں دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں مسلمان اپنی بیویوں سے بڑی وفا کرتے ہیں, یہ عزت کے ساتھ اس کو لے کر آئیں گے. ایک جرمن سے خاتون آئی کچھ وقت پہلے ہمارے گھر میں, وہ آتھسٹ تھی. وہ ایک صاحب ان کو لے آئے میرے گھر میں دوپٹہ پہنا کے, وہ ان کا لباس تو بڑا عجیب سا تھا. میں نے کہا بھائی کوئی دوپٹہ پہنا کے لے کر آؤ, ایسا نہ ہو کوئی یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دے. بولے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ, لوگوں کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں. میں نے وہ عجیب سی دوپٹہ پہنے ہوئے انگریز عورت لگ رہی تھی, لیکن خیر ہم نے کہا کچھ ہمارے بھی پرمپرا ہے, ہماری بھی کچھ رسم و روایات ہیں, ہمارے گھر آ رہی ہے تو ان 2-4 باتوں کا خیال کرنا پڑے گا. تو دوپٹہ پہنا کے اس کو لے آئے ہمارے گھر میں. اس نے انٹرویو لینا شروع کیا مجھ سے, بچوں کی تعداد دیکھی, ہول سیل کے حساب سے اس کو کافی سارے بچے نظر آئے. بیویاں دیکھیں, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. پھر وہ بہت 4 گھنٹے اس نے مجھ سے انٹرویو لیا ہے. انگلش میں تھی, وہ ترجمہ کر رہے تھے, جو ہمارے شاگرد تھے جو اس کو لانے والے تھے. 4 گھنٹے اس نے مجھ سے سوالات پوچھے. اس نے کہا آپ کی بیویاں کہاں جاب کرتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں کرتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہم کما کے کھلاتے, خود کھلاتے 3. گھر کا کیا کرتا؟ میں نے کہا ہم کرایہ دیتے ہیں. گیس بجلی؟ میں نے کہا میں دیتا ہوں. بچوں کی فیسیں؟ میں نے کہا میں دیتا ہوں. تو میرا دل چاہ رہا تھا مجھ سے پوچھے وہ کیا کرتی ہیں, تو میں جواب میں کہوں وہ پیڑے کھاتی ہیں بیٹھ کے. وہ کیا کرتی ہیں؟ خدا کی قسم ہماری عورتیں اگر یورپ کا نظام دیکھ لیں اپنے شوہروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیں, لیکن یہ بیچاری ناقدری کرتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے. نیک میاں اگر جو ہے نا, نیک آدمی, عورت کو چاہیے اس کی قدر کرے کہ وہ صرف آپ کا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. وہ ادھر ادھر نہیں جاتا, طوائفوں کے پاس نہیں جاتا, وہ ٹائم پہ گھر آ جاتا ہے, تو بہت بڑی نعمت ہے یہ. تو وہاں کی خواتین, اچھا پھر وہ خاتون اگلے دن دوبارہ آ گئیں. پھر اتنا لمبا انٹرویو, ان کو بڑا مزہ آ رہا تھا نا, وہ بڑا عجیب سا انہوں نے, کیونکہ وہاں تو تصور نہیں ہے اس کا, تو بڑا حیران ہو رہی تھی کہ کیسا نظام ہے, کیا ہے. اور یہ تو وہ خود نہیں جانا چاہ رہی تھی. پھر وہ ہمارے شاگرد کو دیر ہو رہی تھی, وہ اس کو لے کر گیا کہ ان کی صبح فلائٹ بھی ہے, انہوں نے واپس جانا ہے. تو ان کا جو سیٹ اپ ہے نا وہ بالکل اس کے کیا ہے, اپوزٹ ہے. تو یہودیوں نے پہلا کام کیا, سب سے پہلا کام یہودیوں نے یہ کیا کہ نکاح کے رواج کو
بولو بھائی ختم کیا جائے. گرل فرینڈ سسٹم، لڑکیاں ہوں، دوستیاں ہوں آپ کی، اور ان کو پتا تھا کہ یہ کام میڈیا کے ذریعے ہو سکتا ہے، لہذا میڈیا پہ فحاشی اور یعنی کو پھیلایا گیا، اور ڈرامے ایسے دکھائے جاتے ہیں کہ بیوی کسی اور کی ہے، چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے، یعنی جو شادیاں ہو بھی رہی ہیں وہ بھی ناکام ہو جائیں. اگرچہ وہ نیگیٹو میں لوگ کہتے ہیں کہ نیگیٹو میں دکھاتے ہیں، مگر دکھا تو دیا نا آپ نے. تو نیگیٹو بات کو بھی جب زیادہ دکھایا جائے گا تو لوگ کہتے ہیں اگر یہ نیگیٹو ہو سکتے ہیں، تھوڑا بہت ہم نے بھی اگر منفی چل گئے تو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ سارا ہمارا سسٹم آہستہ آہستہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. دوسرا کام کیا کیا انہوں نے کہ جو نکاح ہو رہے ہیں، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نکاح کرنا ہی کرنا ہے، تو ان کو یہ سمجھا جائے کہ کم عمری کی شادی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، بچہ میچور نہیں ہوتا، لڑکی ناسمجھ ہوتی ہے، وہ سسرال کے بکھیڑوں میں پڑ کے برباد ہو جائے گی، تو شادی دیر سے ہونی چاہیے. کم عمری میں نکاح بچکانہ حرکت ہے. پہلے لڑکا اور لڑکی کو میچور تو ہونے دو، ایک دوسرے کو سمجھنے کا ان کو موقع دو، پارکوں میں ڈیٹیں تو مارنے دو، ایک دوسرے کو سمجھنا تو شروع کر دیں. بہت مشکل ہے سمجھانا، بہت مشکل ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، بچی بالغ ہوئی، ابا اما نے کان سے پکڑ کے اس کی شادی کی. لڑکے کو کہا یہ تمہاری یہاں ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی ابا کہہ رہے ہیں ہو جائے گی، اچھا یہ صحیح ہوگی جب ابا نے سلیکٹ کیا میرے لیے. اور کیسی کامیاب زندگی گزرتی تھی. بہت مرتبہ تو شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا. ہم نے اپنے باپ داداؤں میں طلاق دیکھی نہیں ہے. ساری زندگی ہنسی خوشی محبت سے گزار دیتے تھے. اب ایک دوسرے کو سمجھنے میں 4 سال لگاتے ہیں، ڈیٹے مار رہے ہیں، موبائل پہ گپیں ہو رہی ہیں، 4 سال سمجھتے پھر استخارے بھی نکلوا رہے ہیں. استخاروں کے نام پہ جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. یہ وہ والا استخارہ نہیں ہے جو شریعت نے کہا ہے. گوگل پہ آپ استخارہ مفتی طارق مسعود لکھیں، 10-15 منٹ کا بیان ہے، وہ سنیے گا ضرور کہ اصل استخارہ کیا اور آج کل کیا ہو رہا ہے استخاروں کے نام پہ. تو 4 سال تک ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا. پھر بہت اچھی طرح 25-30 خواتین کو سمجھتے سمجھتے ایک پہ دل آیا کہ یہ بالکل میرے حساب سے ہے. اور ابھی رخصتی ہوئی اور اگلے دن سے پھڈے اور جھگڑے شروع، اور 1-8 سال کے بعد طلاق ہو گئی. اس لیے کہ جو ہمیں جس نے یہ چیزیں سکھائی ہیں نا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے کے سمجھنے کے بعد کامیاب شادیاں ہوں گی. اس کو پتا ہے کہ جب چسکا لگ جائے گا نا گرل فرینڈ بنانے کا، ڈیٹے مارنے کا، تو بیوی کی ٹینشن پالنے کے لیے نہ مرد تیار ہوگا اور نہ عورت کو شوہر کے روپ میں بندہ چاہیے. اسے وہی پرانا والا بوائے فرینڈ چاہیے. نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ جب تک بیوی نہیں تھی تو بڑی محبتیں مل رہی تھیں، ایزی لوڈ کا کام بھی بہت بھرپور طریقے سے ہو رہا تھا. اب جب وہ گھر میں رخصت ہو کے آ گئی ہے، اب اس کو بیلنس ڈال کے دینا ایک عذاب اور ٹینشن لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اسی کی عادی ہو چکی ہے. اب کہاں چلے گا حساب کتاب. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محبت کی شادی نہیں کرنی چاہیے، اگر کسی سے محبت ہے تو وہ بھی نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. مگر یہ جو ڈیٹے مارنے والا اور اتنا طویل عرصے جو ایک پروگرام اور ایک سیٹ اپ چلتا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ بولو بھائی. یہ غیروں سے آیا. تو دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ دیر سے شادی ہو. تو ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ گرل فرینڈ کے کلچر کو ختم کرنا ہے، نکاح کو رواج دینا ہے. بھائی لڑکی سے دوستی نہیں لگاؤ گے. آپ کو کوئی بچی پسند آ رہی ہے، لڑکی پسند آ رہی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ نکاح کا. بعض لوگ تو کہتے ہیں پسند ہی نہیں آنی چاہیے. میں اس کا قائل نہیں ہوں. میں اتنا فنڈامنٹلسٹ، اس کا پسند آ سکتی ہے کسی بھی وقت، کسی کو کوئی بھی پسند آ سکتا ہے. مولانا صاحب کو بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس پہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہے. لن تر للمتحابین مثل النکاح. حدیث میں آتا ہے 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کیس آیا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، بڑے مالدار صحابی تھے، کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا. تو اس کی جو ہے نا جو چچا تھے، والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، چچا نے اس پیغام کو قبول کر کے اپنی بھتیجی کا نکاح حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے کرا دیا. تو اس بچی نے کہا کہ، اس کے دوسرے رشتہ داروں نے کہا کہ، والدہ نے بلکہ کہا کہ میری بچی یہاں نکاح نہیں کرنا چاہتی. وہ ایک صحابی تھے جو غریب تھے، ان سے نکاح کرنا چاہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے وہ لے کے کن کو دے دی؟ جہاں وہ لڑکی نکاح کرنا چاہ رہی تھی وہاں دے دی. اور آپ نے فرمایا لن تر للمتحابین مثل النکاح. 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. جب یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کیوں درمیان میں نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں؟ تو جہاں لڑکی چاہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نکاح کیا. تو بچی پر یا بچے پر اپنی رائے زبردستی ٹھوسنا یہ غلط ہے. تو دوسرا کام یہودیوں نے کیا کیا؟
دیر سے پہلا تو نکاح ہی نہیں کرنا، آپ نے اس کا الٹ چلنا ہے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ نکاح کے کلچر کو فروغ دینا ہے. دوسرا کام انہوں نے کیا، کرنا ہے مگر دیر سے کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنا ہے. کتنی جلدی کرنا ہے؟ یہ بڑا مشکل موضوع ہے.